اللہ نے قرآن اتار کر فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، سیاہ رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم۔ اللہ اگر چاہتا تو قرآن کی قسم بھی اٹھا سکتا تھا، بیت اللہ کی قسم بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا میرے محبوب دیکھ میں پروردگار ہو کے پوری کائنات کا مالک خالق رازق ہونے کے باوجود میں تجھ سے کتنی پیار کرتا ہوں، قسم اٹھائی ہے تو تیری زلفوں کی اور تیرے چہرے کی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیری ضیاء زلفوں کی قسم، اے میرے محبوب میں 2 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے منہ موڑا ہے۔ آپ دنیا کا بھی سردار بنا دیا، آخرت کا بھی سردار بنا دیا، آخرت کا سردار ایسا بنایا جب تک جنت میں تو داخل نہیں ہوگا 1,24,000 تم بے انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے جب تک تو داخل أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم سامعین اعزاء، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھیں، قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے بیٹھیں، ہمیں باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی میں آداب کا خیال رکھتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کا خیال رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کا آداب کا خیال رکھتا ہے، باادب ہو کر بیٹھتا ہے، باادب ہو کر رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس باادب انسان کو بھی نوازتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی نسلوں کو نوازتے ہیں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باادب ہو کر بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، توجہ کر کے بات کو سنیں۔ تو باادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل مل کر بیٹھیں، آگے تشریف آگے ہو جائیں۔ جیسے صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، ہمیں صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مت مٹنا چاہیے، تو پھر ہماری زندگیاں سنوریں گی۔ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ نہیں کریں گے، صحابہ کرام کی سنتوں کا لحاظ نہیں کریں گے، تو یاد رکھنا ہماری زندگیاں، ہمارے گھر کبھی نہیں سنور سکتے۔
ایک ہی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کو، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، وہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محبوب کے یاروں کی سنت ہے، محبوب کے محبوبوں کی سنت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی پیار کرتے تھے، عجیب بات ہے۔ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اور نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنی پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی پریشانی آئی، یہودی عورت نے آ کر تانے دے دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ کئی مہینوں سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہودی عورت نے آ کر تانا دے دیا کہ لگتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو جن اور شیطان تیرے پاس آتا تھا وہ آنا چھوڑ گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی لگی، دل کو لگی، پریشان ہو گئے، بہت پریشان۔ ایسے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، حالانکہ کئی مہینوں سے جبریل نہیں اترا تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی، جبرائیل نہیں اترا تھا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کی پریشانی کو دیکھا تو اللہ عرش معلیٰ پر برداشت نہ کر سکا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے جا کر پوچھو، میرا محبوب آپ کو کیا پریشانی ہے، اے میرے محبوب میں تیری پریشانی برداشت نہیں کر سکتا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے، یہ سوچ رہی ہے، اس سوچ کے اندر گم ہو چکے ہیں کہ شاید میرا پروردگار مجھے چھوڑ چکا ہے؟ اللہ نے قرآن اتار کر فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، سیاہ رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم۔ اللہ اگر چاہتا تو قرآن کی قسم بھی اٹھا سکتا تھا، بیت اللہ کی قسم بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا میرے محبوب دیکھ میں پروردگار ہو کے پوری کائنات کا مالک خالق رازق ہونے کے باوجود میں تجھ سے کتنی پیار کرتا ہوں، قسم اٹھائی ہے تو تیری زلفوں کی اور تیرے چہرے کی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پروردگار کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، قسمیں اٹھا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں پروردگار کو میرے محبوب سے کتنی پیار ہے۔ اسی لیے قسمیں اٹھائی اور کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیری ضیاء زلفوں کی قسم، اے میرے محبوب میں 2 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے منہ موڑا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی محبوب کو پریشانی آئی، اللہ نے جبریل کو بھیج کر قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب کو اعتماد دلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دلائل بھی بیان کیے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دلائل بھی ہیں میں تجھ سے کتنی پیار کرتا ہوں۔ اللہ کو دلائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ پوری سورۃ الضحیٰ انہی دلائل سے بھرپور ہے۔ دلائل کو بیان کیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے دنیا کا بھی سردار بنا دیا، آخرت کا بھی سردار بنا دیا، آخرت کا سردار ایسا بنایا جب تک جنت میں تو داخل نہیں ہوگا 1,24,000 تم بیش انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے جب تک تو داخل نہیں۔ دنیا کا بھی سردار بنایا، آخرت کا بھی سردار بنایا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے تجھے چھوڑا ہوتا تو اتنی بڑی سرداری عطا کرتا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت مبارکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نا اتنی خوش ہوئے، صحابہ حیران، دشمن حیران۔
پتہ نہیں ایسی کون سی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت مل گئی پر اتنی خوش ہو رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بڑی خوشی آپ کو کیسے آئی، کس وجہ سے اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں، میں خوش کیوں نہ ہوں، میرے پروردگار نے مجھ سے اس آیت مبارکہ میں وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے قیامت والدن عطا کرتا رہوں گا، عطا کرتا رہوں گا، عطا کرتا رہوں گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا عطا کو نہیں چھوڑوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے صحابہ میں کیوں خوش نہ ہوں، میں محمد بھی کل قیامت والدن اس وقت تک راضی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں پہنچ جائے۔ یہ تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت سے محبت۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنی پیار کرتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی پیار کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے ایک ایک نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے، جو بھی دعا مانگو گے اللہ نے وعدہ فرمایا میں قبول کروں گا۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے دعا دنیا میں مانگ لی، وہی دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ ہی آج تک میں نے وہ دعا مانگی ہے اور نہ ہی موت تک مانگوں گا، اور قیامت والے دن جب میری امت میزان پہ ترازو پہ کھڑی ہوگی وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگوں گا اے میرے پروردگار میں یہ دعا مانگتا ہوں جس دعا کا اختیار تو نے دنیا میں دیا تھا، دنیا میں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، وہ دعا آج مانگتا ہوں میرے پروردگار میری ساری گنہگار امت کو بخش کر جنت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی ہم سے اتنے پیار کرتے ہیں، ہم سے اتنے محبت کرتے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم اپنے نبی سے کتنے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ یہ ہے نبی کی محبت ہم سے، ہم جیسے گنہگاروں سے، نافرمانوں سے جو قدم قدم پر نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہیں، جسم سے نکالتے ہیں، ایسے امتیوں سے نبی اتنی پیار کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تہجد گزاروں کو جنت میں بھجواؤں گا، فرمایا نہیں اپنی گنہگار امت کو بخشوا کر جنت میں بھجواؤں۔ قیامت والے دن اللہ تعالی ایک ممبر منگوائیں گے، قیامت والے دن اللہ تعالی ایک ممبر منگوائیں گے، جب ساری امتوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ممبر منگوا کر رکھیں گے، کہیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ممبر پر رکھ دیں گے، عرض کریں گے اے میرے پروردگار اپنا ہاتھ ممبر پر رکھ کر میں نے آپ کا کہنا اور حکم مان لیا، لیکن بیٹھوں گا نہیں۔ اللہ پوچھیں گے، جاننے کے باوجود پوچھیں گے اے میرے محبوب ممبر پر بیٹھتے کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا اتنی عرصہ تک آپ کھڑے رہیں گے کہ جب تک آپ کی امت کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ڈر ہے اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا یہ ممبر مجھے اڑا کر کہیں جنت میں نہ لے جائے اور میری امت اکیلی نہ پڑ جائے۔ یہ ممبر مجھے اڑا کر جنت میں نہ لے جائے اور میری امت یہاں میزان پر ترازو پر یہاں پر ان کے حساب و کتاب ہو رہے ہیں، یہاں میری امت اکیلی نہ پڑ جائے، میں یہیں پر کھڑا رہوں گا جب تک میری امت کا حساب و کتاب پورا نہیں ہو۔
یہ ہے ہمارے نبی کی ہم سے محبت، ہم جیسے گناہگاروں سے محبت۔ ہمارے نبی ہم سے اتنے پیار کرتے، ہم میں سے ہر شخص کو گریبان میں جھونکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے کتنے پیار کرتا ہوں۔ کیا یہی پیار ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں؟ یہی پیار ہے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہی پیار ہے نبی کی سنت کو جسم سے نکال دیں، اپنے کپڑوں سے نکال دیں، اپنے گھروں سے نکال دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنی خوشی سے نکال دیں، اپنی غمی سے نکال دیں؟ کیا یہی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہی تھا، ہماری خوشی نبی کی سنت کے مطابق ہوتی، ہمارا رہن سہن نبی کی سنت کے مطابق ہوتا، ہماری غمی نبی کی سنت کے مطابق ہوتی، اور ہمارا گھر کا ماحول نبی کی سنت کے مطابق ہوتا۔ نبی کی محبت کا تو تقاضا یہی تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الٹ کیا، برعکس کیا۔ نبی آج تک ہمیں نہیں بھولے، قیامت تک نہیں بھولیں گے، قیامت والے دن بھی نہیں بھولیں گے کہ جب ہر شخص اپنے قریبی سے قریبی انسان کو بھول چکا ہوگا۔ والدہ کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں دنیا میں کہ والدہ آگ میں جل سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو جلنے نہیں دے سکتی، اپنے جان کے ٹکڑے کرا سکتی ہے دنیا میں لیکن اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہی والدہ ہوگی قیامت والدن، اولاد جا کر کہے گی اماں جان میری ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی میری رہتی ہے، ایک نیکی کم ہو رہی ہے، خدا کے لیے مجھے ایک نیکی دے دو۔ بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ والدہ کہے گی آج نفس و نفسی کا عالم ہے، میں تجھے ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ ایسے وقت میں، ایسے دردناک وقت میں ہمارا نبی ہماری سوچ رہا ہوگا، ہمارا نبی ہماری سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ فرمایا کہ بعض گروہ ایسے آئیں گے اعمال نامہ میں ان کے نامہ اعمال رکھا جائے گا، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، بڑے بڑے رجسٹر، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی فاصلہ ہے ان سے بھی بڑے رجسٹر ہوں گے، گناہوں کے رجسٹر کالے سیاہ، نیکیاں بالکل نہیں یا نیکیاں بالکل کم، بڑے پریشان ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا اڑ رہا ہوگا، برائیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ اس وقت جن کے یہ اعمال تڑ رہے ہوں گے اس وقت وہ لوگ چیخیں مار کر رو رہے ہوں گے، دھاڑے مار کر رو رہے ہوں گے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، ایک چھوٹی پرچی کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں رکھ دیں گے، جیسے ہی نیکیوں میں رکھیں گے فوراً اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے جو ہے رجسٹر ہیں گناہوں کے وہ اڑنے لگ جائیں گے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا امتی یا رسول اللہ ایسی آپ نے کون سی چیز رکھی ہے نامہ اعمال میں، میری نیکیوں کے پلڑے میں ایسی کون سی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہلکے پڑ گئے؟ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایک مرتبہ زندگی میں مجھ پر درود بھیجا تھا، وہی درود کی پرچی میں نے رکھ دی، وہی درود کی پرچی میں نے رکھ دی۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں روزانہ درود پڑھنا چاہیے، زیادہ نہیں کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، بڑا درود نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا درود پڑھ لیں۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، میرے ساتھ دہرانے، چھوٹا بھی ہے اللہ اس کے رسول کے ہاں بہت زیادہ محبوب بھی ہے، جس نے بھی اس کو پڑھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار زیارتیں نصیب ہوئی، یہ ایسا درود ہے۔ اسی لیے یہ درود کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، میرے ساتھ دہرا لیں۔ وصلی اللہ، اونچی آواز سے، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا جو مسلمان نبی پر درود پڑھتا ہے کتنا اجر ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے کی برکت سے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا فرمایا۔
ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا فرماتا ہے. وہ فرشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اصلی حالت میں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ نے قرآن میں بیان کیا. جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر آسمانوں سے اوپر تھا اور اس کے پاؤں تحت الثری میں تھے، زمین سے نیچے تھے. اتنا بڑا فرشتہ، 600 پر 2 پر پھیلائے پوری دنیا پر چھت بن جائے، صرف 2 پروں سے، اس کے 600 پر. تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے فرشتے کو ایک درود پڑھنے کی برکت سے پیدا فرماتے. وہ اتنا بڑا فرشتہ جا کر جنت کے سامنے ایک بہت بڑا حوض ہے، تالاب ہے، وہاں پہ جا کر غوطہ لگاتا ہے. اس پانی کے تالاب میں غوطہ لگاتا ہے، باہر آ کر ایسے پر جھاڑتا ہے، ایسے پر جھاڑتا. جتنے قطرے گرتے ہیں ایک ایک قطرے سے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں 70 فرشتے یا 70,000 فرشتے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں 70 ہیں یا 70,000 فرشتے ہیں. ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ 70 فرشتے پیدا فرماتے ہیں. وہ سارے فرشتے بیٹھ کر قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا. تو اسی لیے بھائی درود شریف کی اتنی بڑی برکات. ہمیں چاہیے کہ ہم درود بھی پڑھا کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہاں جی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنے پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر چیز، ہر موقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے. اپنی امت کو بخشوانے کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں. یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں آپ کے حکم کے انتظار میں، اجازت دیں تو اندر آئیں، اجازت نہ دیں تو واپس چلا جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ نہیں کہا میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، حسن حسین کا کیا بنے گا، میرے خاندان والوں کا کیا بنے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک اسرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں دوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میری قیامت تک آنے والی امت کے ساتھ اللہ میرے جانے کے بعد کیا کرے گا. 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں. کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے موت کے وقت میں، آخری وقت میں اپنی امت کا تذکرہ تک نہیں کیا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انسان، کوئی بھی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اپنی اولاد کا تذکرہ کرتا ہے، خاص طور پر اپنے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے. تیمور بادشاہ، ظالم بادشاہ، بہت بڑی سلطنت کا مالک بادشاہ ہے. جب مرنے لگا تو کہا کیا دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا پیر فقیر ہے جو میرے بیٹے پیر محمد سے ملوا دے. اس کے بیٹے کا نام پیر محمد سے ملوا دے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، یہ نہیں فرمایا میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا، میرے خاندان والوں کا کیا بنے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جبریل میرے پروردگار سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ میرے جانے کے بعد کیا کرے، کیا معاملہ کرے. جبریل علیہ السلام گئے، پوچھ کر آئے. جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی امت کے بارے میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا. آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کے بارے میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا، آپ کو خوش کروں گا. اور یہ بھی وعدہ فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پروردگار آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میں پروردگار کی طاقت، قدرت، نصرت تیرے ایک ایک امتی کے ساتھ ہوگی. جب ان باتوں کو سوچتے ہیں تو کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو آخری نبی کا امتی بنایا ہی اسی لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بخش دیا جائے، ان کو بخش دیا جائے. فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری وقت میں
یہ سوال نہ اٹھاتے کہ اے میرے پروردگار میری امت کے ساتھ میری جانے کے بعد کیا کرے گا، تو ہم میں سے کوئی بندر ہوتا، کوئی کیا ہوتا، کوئی کیا ہوتا، کوئی کیا ہوتا۔ نہیں دیکھتے پہلی امتوں، چھوٹا سا گناہ کیا شکلیں بدل گئی، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے، اللہ برداشت کر رہا ہے، اللہ دیکھ کر برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ جب عذاب بھیجنے لگتا ہے ہمارے محبوب کی آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے محبوب کا تڑپنا سامنے آ جاتا ہے، ہمارے محبوب کا رونا سامنے آ جاتا ہے۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے تھے، جب لمبا سجدہ کرتے تھے کئی گھنٹوں تک سجدہ کرتے تھے، مجھے یقین ہو جاتا تھا میرے محبوب نے یہ لمبا سجدہ کیا ہی اسی لیے ہے کہ اپنی امت کو بخشوا دیں۔ جب بھی لمبا سجدہ کرتے تھے صرف اپنی امت کو بخشوانے کے لیے کیا کرتے۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈر جب کتنا لمبا سجدہ ہوتا، اس سجدے کے اندر کوئی حرکت بھی نہیں کرتے تھے، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہوتے، یا اللہ میری امت کو معاف کر، یا اللہ میری امت، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، روتے روتے روتے۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات مجھے ڈر لگنے لگ جاتا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا، دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گیا۔ میں اٹھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے مبارک کو ہلنے لگ جاتا تو مجھے پتہ چل جاتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے۔ یہ ہے محبت اپنی امت سے نبی کو، یہ ہے محبت۔ اتنے تڑپے ہیں اپنی امت کے لیے، اتنے روئے ہیں اپنی امت کے لیے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا اور آپ کی امت کے ساتھ میں پروردگار ہمیشہ رہوں گا، قیامت تک رہوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جاؤ اسرائیل سے کہو اندر آنے کی اجازت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے، اگر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور آ کر فوراً کہا یا رسول اللہ، آج تک میں نے کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو سلام نہیں، بغیر سلام کیے جا کر اس کی روح قبض۔ آپ پہلے نبی ہیں، پہلے محبوب ہیں، پہلے پیغمبر ہیں کہ میں نے آپ کو آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آج تک میں نے کسی نبی سے، کسی پیغمبر سے، کسی ولی سے، کسی فقیر سے اجازت نہیں مانگی روح قبض کرنے کی۔ آپ پہلے محبوب ہیں کہ اللہ نے حکم کر دیا اے اسرائیل جاؤ، نبی میرا محبوب اجازت دے دے تو لے کر آنا، اجازت نہ دے تو چھوڑ کر آ جا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میں اگر اجازت دے دوں میری روح بھی قبض کرو گے؟ اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے بھی تکلیف دے گا روح قبض کرتے ہوئے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا، پوری طاقت خرچ کر دوں گا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چوڑے ہو گئے۔ یہ بات سننے کی ہے، دل پر لکھنے کی ہے، یاد کر کے جانے کی ہے کہ ہر وقت سوچتے رہنا کہ ہمارا نبی ہم سے کتنی پیار کرتا ہے۔ چوڑے ہو گئے، ہاتھ کھول دی، ٹانگیں مبارک لمبی کر دی، فرمانے لگے اسرائیل قیامت تک میری امت میں سے ایک ایک فرد کو جتنی تکلیف تمہیں دینی ہے ساری تکلیف کا حساب مجھ سے لے لے، میری امت کو کچھ نہ کہ ساری تکلیفیں مجھے دے دے، میری امت کو کچھ نہ کہنا۔ کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ ایسے موقع پر ہر کوئی اپنی سوچتا ہے، اپنی جان کی سوچتا ہے، اپنے آپ کی سوچتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی اب ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں، ہم جیسے گناہ گاروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کے۔ اسی لیے بھائی آج سے ابھی سے عزم کریں کہ ابھی بیٹھ کر ہم توبہ کرتے ہیں، مجھ سمیت میں بھی اور آپ سب مل کر توبہ، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ابھی سے ہی تیرے نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، اپنے جسم کے اندر بھی تیرے نبی کی سنت کو لائیں گے،
اپنے کپڑوں کے اندر بھی اپنے تیرے نبی کی سنت کو لائیں گے، اپنی شکل و صورت میں بھی تیرے نبی کی سنت کو لائیں گے، اپنے گھروں کے اندر بھی تیرے نبی کی سنت کو لائیں گے، اپنی زندگی کے اندر بھی تیرے نبی کی سنت کو لائیں گے، اپنی غمی کے اندر بھی تیرے نبی کی سنت کو لائیں گے، اپنی شادیوں کے اندر بھی خوشیوں کے اندر بھی تیرے نبی کی سنت کو لائیں گے۔ یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، یہیں سے بیٹھ کر وعدہ کریں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بار کہہ دو سچے دل سے، یا اللہ میری توبہ۔ عجیب واقعہ پیش آیا۔ شیطان نے کہا قرآن میں ذکر ہے، اے میرے پروردگار میں تیری قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، نہ تیرا نافرمان بنا دوں گا، گناہ کے راستے پر چلا دوں گا۔ شیطان نے ایک قسم اٹھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اللہ جلال میں آ گئے، اللہ کی رحمت جوش مارنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے شیطان تو نے ایک قسم اٹھائی ہے، میں 5 قسمیں اٹھاتا ہوں۔ پروردگار مالک خالق رازق، پوری کائنات کا مالک خالق رازق 5 قسمیں اٹھا رہا ہے، 5 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ ہاں جی 5 قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اے شیطان میں 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں میرے بندے گناہ کریں، 100 سال تک گناہ کرتے رہیں، گناہوں کے اندر ڈوب جائیں، گناہ اتنا ہو زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان والا خلا بھر جائے گناہوں سے، اتنے بڑے گناہ ہو جائیں، زیادہ اور کثرت سے گناہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے میں پروردگار 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں، ایک بار کہہ دے یا اللہ میری توبہ سچے دل سے۔ اللہ فرماتے 5 قسمیں اٹھا کر میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں 100 سال کے گناہوں کو معاف کر کے تجھے تجھے پاک اور صاف کر دوں گا۔ اسی لیے بھائی محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں کی برکت سے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے دھونے کی برکت سے، ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ فرما لیا۔ تو اسی لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں جی ہم سے گناہ ہوتا ہے، کیسے توبہ کریں؟ توبہ کیسے کریں؟ گناہ ہوتا ہے، معافی مانگتے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بار بار ہمیں شرم آتی ہے توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے۔ بھائی اگر آپ کہیں کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو رہا ہے، ہاں جی میں توبہ نہ کروں، تو بتاؤ ایسا کوئی در ہے اللہ کے در کے علاوہ جہاں پہ جا کر توبہ کریں، معافی مانگ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کر، فوراً توبہ کر، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر۔ ایک دن میں 1000 بار توبہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک دن میں 1000 بار گناہ ہو گیا، توبہ ایک بار توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی پھر 1000 بار توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الخطائین التوابون۔ اچھا یہ بتاؤ گناہ کرنے والا بھی بہتر اور اچھا ہوتا ہے؟ ہاں جی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، آپ کا ایک بیٹا نافرمان ہے، بار بار نافرمانی کر رہا ہے، بے گستاخی آپ کی کر رہا ہے، آپ کیا کہو گے؟ یہ میرا بیٹا اچھا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ گنہگار مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ گنہگار زیادہ پیارے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہمیں فوراً توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولها وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارحمنا وذرياتنا وجميع هذه الأمة اللهم اهدنا
وذرياتنا وجميع هذه الأمة إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا وذرياتنا هاديا مهديا واهد بنا وذرياتنا إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا وذرياتنا والمرضى الآخرين من جميع الأمراض. اللهم اشفنا وذرياتنا والمرضى الآخرين من جميع الأمراض. اللهم اشفنا وذرياتنا والمرضى الآخرين من جميع الأمراض شفاء كاملا عاجلا مستمرا دائما. یا ارحم الراحمین ہماری حاضری قبول مقبول فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سے جتنا بھی کوتاہیاں ہو گئے تمام کوتاہیاں معاف فرما. یا ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما. ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا ارحم الراحمین چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. ہم سب کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما. پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما. پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا کی کونے کونے میں اپنے دین اسلام کا بول بالا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا کے کونے کونے میں اپنے دین اسلام کو عام اور تام فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کو دین اسلام کا داعی بنا. دین اسلام کا محافظ بنا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے اے ہمارے پروردگار اس مقصد کو مکمل فرما. یا ارحم الراحمین اس مقصد کو پورا فرما. اس مقصد کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین اس پروگرام کو اپنے ہاں قبول مقبول بنا. اس پروگرام کو اور خیرات کو اپنے ہاں قبول مقبول فرما. یا ارحم الراحمین جتنا بھی کوتاہیاں ہوں گے تمام کوتاہیاں معاف فرما. تمام کوتاہیاں معاف فرما. یا ارحم الراحمین ساری زندگی گناہوں سے بچنے والا بنا. ساری زندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مر مٹنے والا بنا. ساری زندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مر مٹنے والا بنا. یا ارحم الراحمین اگر کوئی کوتاہی ہو جائے فوراً توبہ کرنے والا بنا. یا ارحم الراحمین توبہ کرنے والا بنا. یا ارحم الراحمین ہمارے ہاتھ اٹھا قبول فرما. یا ارحم الراحمین قبول فرما. یا